انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ، عوام کے حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے عزم کا ثبوت ہے۔ عام انتخابات کے پرامن انعقاد پر آرمی چیف کی قوم کو مبارکباد۔ سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پولرائزیشن اور انتشار ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں۔ قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت تعریف کی مستحق ہے۔ جنرل ناصر منیر نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد دی۔ وفاق میں حکومت سازی، سیاسی جماعتوں کا نیا مشن، سیاسی قائدین کی ایک کے بعد ایک بیٹھک، جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر حکومت میں مل بیٹھنے کو تیار۔ نواز شریف کی دعوت کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے تیز۔ شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات، آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا، دونوں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی پر اتفاق۔ ملاقات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطہ، انتخابی نتائج اور مل کر چلنے پر مشاورت، مزید میل ملاقاتوں کا امکان۔ اچھا ہوتا، بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں، اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں، ہم ضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں، حکومت ہم مل کر بنائیں۔ میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں، MQM کے ساتھ ملاقات کریں، ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ لڑنا نہیں چاہتے، سب کو مل کر بھنور سے نکلنا ہے۔ نواز شریف کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان، تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کی دعوت، کہا ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا، ہم بار بار انتخابات کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے، نون لیگ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، ہمیں مرکز اور پنجاب میں اکثریت ملی، مزید بولے خوشی ہوتی اگر پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم حکومت بناتے، سب پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو اتحادیوں سے ملاقات کا ٹاسک دے دیا۔ پیپلز پارٹی کا نواز شریف کی دعوت کا خیر مقدم۔ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں پاکستان کی خاطر سیاسی اختلاف حل ہو سکتا ہے، شکر ہے میاں صاحب کو احساس ہو گیا، حالات ٹھیک کرنا ایک جماعت کا کام نہیں، بات کرنی ہے تو شہباز شریف کو بلاول بھٹو سے کرنی پڑے گی۔ خورشید شاہ نے کہا نواز شریف نے تقریر میں جلدی کی، بطور وزیر اعظم بات کی تو ساتھ نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی۔ حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ، تحریک انصاف کی قیادت نے مشاورتی بیٹھک طلب کر لی، آزاد ارکان حکومت بنائیں گے یا پارٹی میں شمولیت ہوگی، فیصلہ کیا جائے گا، حتمی فیصلے سے قبل بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کی جائے گی۔ سابق اسپیکر اسد کیسر نے کہا حکومت سازی کے لیے تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کون ہوگا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے 12 مقدمات میں ضمانت منظور، GHQ اور آرمی میوزیم حملہ کیس بھی شامل۔ تمام مقدمات میں 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے ہوں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے 9 مئی مقدمات میں تمام ملزمان ضمانتوں پر ہیں، بانی پی ٹی آئی کو گرفتار رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ادھر انتخابات سے ایک روز بعد شیخ رشید کو بھی ضمانت مل گئی۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں ATC نے ضمانت منظور کر لی۔ سابق وزیر کو 2 لاکھ روپے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کیس سنا۔ شیخ رشید کی آج رہائی کا امکان، سائفر کیس میں قید کے باعث بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے۔
الیکشن 2024 میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا. قومی اسمبلی کی 99 سیٹوں پر کامیاب. نون لیگ کے امیدوار 72 سیٹوں پر کامیاب ہو گئے. پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر 54 سیٹیں جیت لی. ایم کیو ایم بھی 17 سیٹیں لے اڑی. قاف لیگ 3 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب. آئی پی پی اور جے یو آئی فے کو 2 سیٹیں مل سکیں. 265 میں سے 252 نشستوں کا رزلٹ آ گیا. انتخابات میں شفافیت پولنگ سٹیشن تک محدود رہی. ابتدائی نتائج میں تاخیر پر سوالات اٹھ رہے ہیں. الیکشن سے متعلق فافن کی رپورٹ سامنے آ گئی. لکھا ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے. فارم 45 29% پولنگ سٹیشنز پر آویزہ نہیں کیا گیا. امیدواروں کی شکایات جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. انتخابات میں ٹرن آؤٹ 48% رہا. 6 کروڑ کے قریب ووٹ کاسٹ کیے گئے. امریکہ کی پاکستانی انتخابات کے دوران فون اور انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں کی مذمت. انتخابات میں مبینہ مداخلت اور دھوکہ دہی کی تحقیقات کا مطالبہ. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں. دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے. ہم بر وقت مکمل نتائج کے منتظر ہیں. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا افسوس تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. پاکستانی حکام بنیادی انسانی حقوق اظہار رائے کی آزادی برقرار رکھیں. اصلاحات کے مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے. یورپی یونین نے بھی انتخابات کی شفافیت سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. یورپی مبصرین کی مجوزہ انتخابی سفارشات پر عمل درآمد پر زور دیا. انتخابات سے متعلق بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات نوٹ کیے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان. کہا ہم ان میں سے بعض بیانات کے منفی لہجے پر حیران ہیں. ایسے منفی بیانات انتخابی عمل کی پیچیدگیوں لاکھوں ووٹرز کے جذبے کو مد نظر نہیں رکھتے. ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی. پولنگ کے دن دہشت گردی سے بچنے کے لیے موبائل سروس کو معطل رکھا. لاہور ہائی کورٹ نے این اے 128 کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا. جسٹس باقر نجوی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. اون چودھری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس. 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب. حلقے میں اون چودھری نے سلمان اکرم راجہ کو شکست دی. کراچی میں ایم کیو ایم کی بڑی کامیابی. این اے 248 میں خالد مقبول صدیقی کامیاب. 244 سے فاروق ستار, 247 سے خواجہ اظہار جیت گئے. 249 سے احمد سلیم صدیقی فاتح. این اے 242 سے مصطفیٰ کمال کامیاب. این اے 241 سے خرم شیر زمان کامیاب. کراچی کے بغیر کوئی حکومت مکمل نہیں. رکاوٹوں کے باوجود ہم نے کراچی اور حیدرآباد واپس لیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم 3 سطری مطالبہ لے کر کسی بھی حکومت میں شامل ہوں گے. ایم کیو ایم کی آزاد امیدواروں کو شمولیت کی دعوت. اتوار کو یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان. فاروق ستار نے کہا ہم نے گولی کا جواب مینڈیٹ سے دیا. جیت کر شہداء کے خون کا بدلہ لیا. میئر کراچی اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں ورنہ خود فیصلہ کریں گے. مصطفیٰ کمال بولے ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے. جیت تو گئے ہیں لیکن ہمیں کامیاب بھی ہونا ہے. پنجاب اسمبلی کے انتخابی دنگل میں کانٹے کا مقابلہ. نون لیگ 134 اور آزاد امیدوار 132 سیٹوں پر کامیاب. پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 83 نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی. ایم کیو ایم کو 27 اور آزاد امیدواروں کو 14 سیٹیں ملی. جی ڈی اے 2, جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 86 حلقوں میں آزاد امیدوار کامیاب. جے یو آئی 7 اور نون لیگ 5 سیٹیں نکال پائی. بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 11, نون لیگ 9 سیٹوں پر کامیاب. نتائج تبدیل نہیں کیے. جسے قوم نے ووٹ دیا وہی سامنے آیا. آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے.
نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس بولے الیکشن سے قبل دہشت گردی کے باعث 28 شہادتیں ہوئیں، رپورٹس تھیں موبائل فونز کے ذریعے دھماکے ہو سکتے ہیں، قوم کو سیکیورٹی اداروں پر فخر ہونا چاہیے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سرنگی بولے موبائل بند تھے، انٹرنیٹ نہیں، قیاس آرائیوں کے باوجود الیکشن کرانے کے فیصلے پر قائم رہے۔ لاکھوں ووٹ کس کے، عوام کا بڑے امیدواروں پر بڑا اعتماد۔ N89 میں آزاد امیدوار نے ریکارڈ قائم کر دیا، جمال احسن خان سب سے زیادہ 2,17,000 ووٹ لینے میں کامیاب۔ ہری پور سے امن ایوب نے 1,92,000 سے زائد ووٹ لیے۔ لاہور سے اون چودھری نے 1,72,576 ووٹ حاصل کیے۔ سیالکوٹ میں فردوس عاشق آبان نے پولیس آفیسر کو دوران ڈیوٹی تھپڑ مار دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ASI کی مدعیت میں فردوس عاشق سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج، FIR میں دھمکی، کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل۔ متاثرہ ASI کا کہنا ہے موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے واقعے کی فوری اطلاع نہ دے سکا۔ KP کے علاقے شانکلا میں انتخابی نتائج کے خلاف عوام کا احتجاج، مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی، مظاہرین کا پتھراؤ، سرکاری گاڑی نظر آتش، پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ تو ادھر گجرانوالہ میں NA80 RO آفس میدان جنگ بن گیا، لیگی اور آزاد امیدواروں کے حامیوں میں تصادم، ہاتھا پائی، ایک دوسرے پر اینٹوں کے وار، متعدد زخمی۔ حیدرآباد میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں تصادم، مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، 2 افراد زخمی اور 2 گرفتار۔ راولپنڈی کی مغل سرائے مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ، ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل تاحال جاری۔ آگ 12 سے زائد دکانوں پر لگی، 1 گھنٹے تک اہلکاروں نے آپریشن جاری رکھا۔ اسرائیلی وزیراعظم فلسطینیوں کے خون کا پیاسا، نیتن یاہو کا جنگی جنون کم نہ ہوا، صہیونی فوج پر رفح پر حملے کا پلان مانگ لیا، رفح کے محفوظ زون پر فضائی حملے بڑھا دیے، نہتے فلسطینیوں پر آگ اور بارود کی بارش کر دی۔ امریکی صدر نے آخرکار اسرائیلی حملوں کو حد سے زیادہ قرار دے دیا۔ امریکہ نے کہا جنونی غزہ میں حملہ سانحہ ثابت ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، آن لائن ٹکٹس کی فروخت جاری، ٹرافی کی رونمائی منگل کو ہوگی۔ PSL 9 کا آغاز 17 فروری سے ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوگی۔ علی ظفر اور آئمہ بیگ ساتھیوں کے ساتھ پرفارم کریں گے۔